السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں چند مسائل پر گفتگو کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، جس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ نماز سے پہلے چند باتوں کا اطمینان حاصل کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کا آپ اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ قبلہ رخ ہیں یا نہیں۔ اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیں، اپنے سینے کو قبلے کی طرف کر لیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ قبلے کی طرف ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو صحیح طریقے سے آپ اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں، عام طور پر بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، گردن جھکا کر اپنی ٹھوڑی کو سینے کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، بلا وجہ سینہ جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ بالکل سیدھے سیدھے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اطمینان حاصل کر لینا چاہیے، آپ کے جو پاؤں ہیں یا اسی طرح پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، یہ قبلہ رخ رہنے چاہیے، قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کے پاؤں بھی قبلے کی طرف ہوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پاؤں کو ترچھا کر لیتے ہیں دائیں یا بائیں جانب، تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور کم از کم دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کی جو صف ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ کے دونوں پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں ان کا جو آخری سرہ ہے، آپ صف کے آخری کنارے پر ان کو رکھ لیں۔ اگر صف بچھی ہوئی نہیں ہے، جو صف کے نشانات ہوتے ہیں ان نشانات پر اپنے پاؤں کی دونوں ایڑیوں کے جو آخری سرے ہیں ان نشانات پر رکھ لیں یا صف کے آخری کنارے پر رکھ لیں، تو خود بخود آپ کی جو صف ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، آپ کے جو بازو ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کے جو بازو ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ملے ہونے چاہیے۔ آپ کے بازو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، درمیان کے اندر کوئی خلا نہ ہو۔ لیکن خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی بھی تنگی نہیں کرنی چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ بالکل تنگی پیدا نہ کرے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو پہلی صف کے مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسری صف کو شروع کریں تو درمیان سے شروع کرنا چاہیے۔ صف کے دائیں یا بائیں جانب وہاں سے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ اور بعد میں جو لوگ آئیں وہ اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ صف دونوں جانب سے
برابر رہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے نماز سے پہلے آپ کا جو پاجامہ ہے، آپ کی جو شلوار ہے، کہ آپ کے ٹخنوں کے نیچے ہے یا اوپر ہے، اس بات کا بھی دھیان رہے۔ یاد رکھنا چاہیے شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ نماز میں اس کی جو قباحت ہے مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے نماز سے پہلے اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، نیچے نہ رہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو آستین ہے وہ بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے فقط ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، جو آستین ہے وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آستین کھول کر آستین چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو آستین کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، فقط ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ آپ نے لباس نماز کے اندر کون سا پہنا ہوا ہے۔ اگر ہلکا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ نماز کے اندر مکروہ ہے کہ ایسا گھٹیا اور ہلکا لباس پہننا نماز میں کہ عام طور پر آدمی اس لباس کے ساتھ شرفاء کی مجالس میں نہ جا سکے، بازار میں نہ جا سکے، اور اسی طرح شادی بیاہ کی تقریب میں نہ جا سکے، تو ایسا لباس نماز کے اندر استعمال کرنا مکروہ ہے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں تھیں۔ جب بھی آپ نماز شروع کریں تو ان باتوں کا خوب اہتمام کریں، تو انشاءاللہ نماز کے اندر روح پیدا ہوگی، آپ صحیح طریقے سے ثواب کے، اجر کے مستحق ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کافی امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔